نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی مقبول عبادت سے افضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے مجمع میں ہیں اور آپ ان کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ 4 نبیوں کا ذکر آپ نے ان کے سامنے کیا۔ ایک نبی ایوب علیہ السلام ہے، دوسرے زکریا علیہ السلام ہے، تیسرے حضرت حزقیل ہیں، چوتھے حضرت یوشع ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ انبیاء ہیں کہ جنہوں نے 80 سال تک اسلحہ ہاتھوں سے نہیں چھوڑا، اور رات کو جب یہ سوتے تو اسلحہ ان کے سینے پہ ہوتا، صبح اٹھتے تو تلوار پکڑتے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ ایک دن کے جہاد پر اللہ کتنی عظیم نعمتیں نوازتا ہے، پھر نبی ہو اور نبوت ہو اور اتنا بڑا امام ہو، پھر وہ 80 سال تک تلواروں سے جہاد کرتا رہے، تو اللہ کے ہاں اس کا کتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ حریص تھے، کھانے پینے کے نہیں، جوتوں کے بھی نہیں، پیسوں اور دولت کے بھی نہیں، گھر اور محلات کے بھی نہیں، بلکہ میرے نبی کے ایک صحابی نے جب اپنا پکا مکان بنایا تو اللہ کے نبی وہاں سے گزرے اور مکان کو دیکھا بھی نہیں اور اس کے سلام کا بھی جواب نہیں دیا۔ وہ دوڑ کر آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ ناراض ہے؟ فرمایا دنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں ہے، اور اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں ہے۔ یہ پکے مکان تم نے کیسے تعمیر کر لیے، کیسے تعمیر کر لیے؟ آج تو یہاں تک چودھریوں کا نشہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قبروں کو بھی پکا بنا رہے ہوتے ہیں، اور اینٹیں لگا رہے ہوتے ہیں، اوپر سنگ مرمر لگا رہے ہوتے ہیں، فانوس لگا رہے ہوتے ہیں، بلب لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے احاطے الگ کر رہے ہوتے ہیں، بہت بڑی تختی ان کے دلوں پہ لگ رہی ہوتی ہے، ان کے قطبوں پہ لگ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں وہ بندہ چودھری ہوتا ہے جس کی کچی قبر میں بھی اللہ جنت کی لالٹین کو لگا دیتا ہے، اور وہاں جنت کی خوشبوئیں آ جاتی ہیں۔ تو صحابہ حریص تھے، صحابہ لالچی تھے، میرے نبی بھی حریص تھے، میرے نبی بھی لالچی تھے، مگر کس بات کے تھے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے ساتھ بہلائی اور ان کو نیکیاں دینا، اللہ سے نیکیاں لینا، اللہ سے نماز لینا، یہ لالچ تھی۔ اللہ سے زکوٰۃ کا حکم لینا، یہ لالچ تھی۔ اللہ سے جہاد کا حکم لے لینا، یہ لالچ تھی۔ اللہ ہمیں روزے کا حکم دے دے، یہ لالچ تھی۔ اللہ ہمیں صدقے کا حکم دے دے، یہ لالچ تھی۔ اللہ ہمیں چھوٹی عید کا حکم دے دے، بڑی عید کا حکم دے دے، لیلۃ القدر کا حکم دے دے، اعتکاف کا حکم دے دے، عمرے کا حکم دے دے، قربانی کا حکم دے دے، عقیقے کا حکم دے دے، سچ بولنے کا اللہ کہہ دے، جھوٹ سے پاک رہنے کا اللہ کہہ دے۔ یہ تمام لالچ ہے نبیوں کی، اور یہ تمام لالچ ہے صحابہ کی۔ یہ لالچ کیا کرو، یہ لالچ منہ میں پانی آتا ہے۔ ہمیں تو کڑھائیاں دیکھ کے منہ میں پانی آ رہا ہوتا ہے، اور صحابہ کو دین کے عمل دیکھ کے منہ میں پانی آ رہا ہوتا تھا۔ اب یہ مزے سے قصے سن رہے ہیں، اور 4 پیغمبروں کے قصے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کیسے صبر والے ہیں، زکریا علیہ السلام جن کو آروں سے چیرا گیا، یوشع بن نون یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہیں، حضرت حزقیل یہ وہ پیغمبر ہیں جن کی امت نے جہاد کا کہا، جب جہاد آیا تو امت بھاگ گئی۔ یہ تمام کے تمام واقعات بڑے دلچسپ تھے، بہت مزیدار تھے، بڑی عجیب لذتیں تھیں۔ صحابہ کے دلوں میں شوق پیدا ہوا، ایک عجیب جذبہ پیدا ہوا، ہرس پیدا ہوا، لالچ پیدا ہوا، کاش کہ ہم بھی ایسی عبادت کر سکتے۔ مگر کہا یا رسول اللہ ہماری تو عمریں ہیں 50 سال، ہماری تو عمر ہے 60 سال، ہماری تو عمر ہے 70 سال، ہمارے ہاں جو 80 سال کا بوڑھا ہے نا وہ بالکل اینڈ پہ ہوتا ہے۔
90 سال کا جو بوڑھا ہے وہ بالکل اینڈ پہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امتوں میں 700 800 900 600 یہ عمریں تھیں۔ نوح علیہ السلام کی امت میں 1000 1100 1200 یہ عمریں تھیں۔ ان کے ہاں تو 80 سال کا بھی بچہ بھی نہیں ہوا ہوتا تھا، ہمارے ہاں تو 80 سال کا بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی ہڈیاں گودے بالکل کیا ہوتے ہیں، ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ اب ان کے دل میں یہ شوق آیا کہ یا رسول اللہ ہم کہاں، 80 سال کہاں، جہاد کہاں، اسلحہ کہاں، یہ جذبے کہاں، یہ محبتیں کہاں، یہ ایمان کہاں، کاش کہ ہمارے لیے بھی عمریں بڑھ جاتی، ہم بھی 80 سال جہاد کرتے۔ میرے آقا بھی یہ سن کر خاموش ہیں، اور اللہ کی ذات جب دیکھ رہی ہے کہ دیکھو رسول پاک کے صحابہ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں۔ آج جہاد کو دہشت گردی کہا جاتا ہے اور صحابہ کہتے ہیں کاش کہ 80 سال ہمیں ملتے، ہم بھی جہاد کرتے۔ اللہ نے قرآن اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بیٹھے رہو، نبی کے اوپر انعام آ گیا ہے، اور وہ انعام یہ ہے صحابی اگر ایک رات میں جاگ کر، ایمان والا اگر ایک رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرے گا اور اللہ رب العزت کے سامنے جھک جائے گا، توبہ کرے گا، آنسو بہائے گا، تو 83 سال 4 مہینے کے صغیرہ کبیرہ گناہ میرا اللہ پاک کر دیتا ہے اور صاف کر دیتا ہے اور شفاف کر دیتا ہے۔ دیکھو یہ انعام ہوتے ہیں، اس کو انعام کہا جاتا ہے کہ ہمیں اللہ اپنی طرف سے اپنے فضل سے کچھ نہ کچھ کیا کر دیں، عطا کر دیں۔ لیلۃ القدر کا مطلب ہے اس میں قرآن آسمان دنیا پہ لوح محفوظ سے اکٹھا اللہ نے اتارا ہے، اور یہ پاکستان جو اللہ نے آپ کو نصیب کیا ہے یہ بھی لیلۃ القدر میں ہی اللہ نے آپ کو نصیب کیا ہے۔ یہ مہینہ شہر القرآن ہے، ہمارے لیے یہ مہینہ شہر پاکستان ہے، ہمارے لیے یہ مہینہ شہر رمضان ہے۔ اس مہینے کی بڑی نسبتیں، بڑی خصوصیات ہیں۔ محبتوں کا مہینہ ہے، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، کبھی تو آپ پہلا جو چکر کھیلتے ہیں اس کے محلے میں چکر لگانا شروع کرتے ہیں۔ وہ محبت کرنے والی اگر کوئی لڑکی ہے تو وہ آپ کو دیکھتی ہے کہ یار یہ بار بار آ رہا ہے، بار بار جا رہا ہے، رات کو 12 بجے اٹھ کے باہر دیکھے جی آپ کھڑے ہیں، اس کے دل میں آپ کی کیا ہوگی، محبت پیدا ہوگی۔ تھوڑا قرب ہوگا تو پھر وہ اپنا مال قربان کر دے گا، پھر وہ کہے گی ہاں جی مال بھی قربان ہو رہا ہے جی، آگے چلیں گے اپنی جان بھی قربان کریں گے، آگے چلیں گے اپنا لباس بھی قربان کر دیں گے، آگے چلیں گے مال بھی جان بھی دونوں قربان کریں گے۔ آپ اللہ کے در کے قریب گھومتے رہے، محلوں کے قریب گھومتے رہے، وہ صورت نماز میں ہے، آپ اللہ کے گھروں میں آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، یہ چکر لگ رہا ہے۔ جب مال کا کہا تو آپ نے فوراً اٹھے، زکوٰۃ دی، صدقۃ الفطر دیا، منت کے صدقے دیے۔ جب لباس کی بات کی تو آپ نے فقیرانہ لباس پہن کر عرفات کے میدان میں 2 احرام کی چادروں میں کھڑے ہیں۔ جب مال اور جان کی بات کی تو آپ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے پہ جا رہے ہیں۔ جب لباس کی بات کی تو آپ فقیرانہ لباس پہ تیار ہیں، پھر آپ اللہ کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہ معاف کرنا ہے تو کر دے، نہیں کرنا تو میں نے یہاں سے اٹھنا نہیں، یہاں سے جانا نہیں، یہاں سے کچھ کرنا نہیں۔ یہ محبت کے درجات ہیں۔ تو مومن یہ محبت کسی لڑکی سے نہیں بلکہ اللہ کے گھر کا چکر لگا کے کر رہا ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے آتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کر رہا ہوتا ہے، حج بیت اللہ آتا ہے، فقیرانہ لباس پہن کے آتا ہے، اب اعتکاف آتا ہے تو وہ مجنوں کی طرح اللہ کے اس چوکٹ پہ آ کے جھک جاتا ہے اور کہتا ہے بس اللہ اب یہی میرا مقام ہے، یہی میرا انعام ہے، یہی تیری رضا ہے۔ لیلا مجنوں کے واقعہ میں لیلا ایک دن چیزیں تقسیم کر رہی تھی تو لوگ آتے جا رہے تھے، تو مجنوں جو تھا وہ بھی لائن میں لگا ہوا تھا۔ اب جب اس کی باری آئی تو لیلا کی نگاہیں جب اس پہ پڑی تو وہ مجنوں کا برتن ایسے پھینکا اور گئی گھر اور جا کر دروازے کو کنڈی لگا لی، اور پیچھے سے لوگوں نے کہا کہ یار یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا یہ مجنوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب لوگ اس کو مار رہے ہیں، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، خون نکل رہا ہے، سب کچھ نکل رہا ہے، اور لیلا دروازے سے دیکھ رہی۔
اب یہ مار کھا رہا ہے، ہنس رہا ہے اور ڈانس کر رہا ہے۔ لیرن نے جب دروازہ بند کیا تو لوگوں نے کہا تو عجیب آدمی ہے، ایک تو تجھے روٹی نہیں ملی، دوسرا تو ہنس رہا ہے، اور تیسرا تو ڈانس کر رہا ہے۔ وہ کہتا بھائی بات یہ ہے، جب مجھے تھپڑ پڑے تو مجھے تھپڑوں کا پتہ نہیں، مجھے تو لیلا کا چہرہ نظر آ رہا تھا، میں تو اس کو دیکھ رہا تھا۔ جب میں ڈانس کر رہا تھا میں اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ جب مجھے برا بلا کہا جاتا تھا تو بھائی میں تو اس کو ہی دیکھ رہا تھا، مجھے اپنے تھپڑ کا ہوش نہیں ہے، جی مجھے کسی چیز کا بھی ہوش نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اعتکاف میں آؤ گے، اللہ کی محبت میں غرق ہو جانا اور ڈوب جانا، اور یہاں آپ کو کوئی چیز کسی قسم کی توجہ میں نہیں آئے گی، کوئی چیز کسی قسم کی آپ کو یاد نہیں آئے گی، اور لیلۃ القدر قسم کے طور پہ ہے کہ وہ آپ کو نصیب ہوگی، اور 83 سال 4 مہینے کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو آپ کو فتویٰ دیتے ہیں کہ تم ایسے گناہ گار ہو کہ اب تمہاری کبھی مغفرت نہیں ہو سکتی، قرآن تمہیں کہتا ہے، رب تمہیں کہتا ہے، ڈائریکٹ تمہیں اللہ بتا رہا ہے، نبی بھی نہیں بتاتے، رسول بھی نہیں بتا رہے، قرآن تمہیں کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پھر کیا ہے؟ تنزل الملائکہ، اس میں فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے آج توبہ والے کے نورانی چہرے کو دیکھنے کے لیے اتر رہے ہوتے ہیں کہ آج یہ توبہ کر رہا ہے۔ جبرائیل امین مصافحہ کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں آپ غور کیجئے گا کہ آپ کے جسم پہ وزن آئے گا چند سیکنڈ آپ کا جسم تھوڑا سا بھاری ہوگا، اور یہ جو وزن آئے گا یہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس پہ اگر قسم کھائی جائے تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ اعتکاف والے کو خدا کی قسم لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے۔ اگر وہ جاگے تب بھی، بیٹھے تب بھی، سوئے تب بھی، ہر صورت میں اللہ اس کو کیا دیتے ہیں؟ لیلۃ القدر نصیب کرتے ہیں۔ تو میرے نبی کے صحابہ کی لالچ، آپ کی چاہت، آپ کی خواہش، آپ کا حرص، آپ کی تمنا میرے اللہ نے پوری کی، اور ان صحابہ کے صدقے سے آج آپ لیلۃ القدر پا رہے ہیں۔ اگر یہ صحابہ میرے نبی سے نہ کہتے تو آج لیلۃ القدر کا نزول نہ ہوتا۔ یہ بھی صحابہ کا صدقہ ہے کہ یا رسول اللہ کاش کہ ہماری عمریں ہوتی، ہم بھی اسلحہ لیتے، جہاد کرتے۔ آج ہم نے لیلۃ القدر کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ پھر میرے نبی کو جب یہ پتا چلا کہ لیلۃ القدر پہ جبرائیل نے آ کر بتا دیا کہ یہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ فلاں رات ہے، فلاں رات ہے، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے۔ حضور کو پہلے صرف ایک رات بتا دی گئی تھی، اب ایک رات بھی بتا دی جائے اور امت کے سامنے پیش کر دی جائے کہ 360 دنوں میں یہ رات جاگ کے اللہ سے معافی مانگنا، تمہارے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف۔ اب حضور پاک جذبے اور شوق سے جلدی سے گھر سے باہر نکلے ہیں تو 2 بدبخت آدمی آپس میں لڑ رہے تھے اور گالیاں نکال رہے تھے، ایک دوسرے کے بغل گیر ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کی ساری توجہ ان کی لڑائی پہ چلی گئی، اور وہ جو اللہ نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک فلاں رات ہے وہ آپ کو بھول گئی۔ یہ لڑائی کی نحوست ہوتی ہے، لڑائی کی نحوست۔ پھر آپ نے فرمایا بھائی مجھے بھی بھول گئی یار، مجھے بھول گئی ہے۔ انعامی پرائز بانڈ کسی کا نکلے بٹ صاحب 1 کروڑ کا انعام، وہ بیچارہ رٹے لگاتا رہے۔ میرا خیال ہے قرآن حفظ کرے نہ کرے وہ ان کو حفظ ضرور کرتا ہے نمبروں کو۔ اب جب وہ آئے تو کوئی ایک ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ اس کے سارے نمبر ہی اس کے دماغ سے کیا ہو جائیں؟ نکل جائیں۔ میرے خیال میں وہ اس کے صدمے میں کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا۔ تو میرے نبی نے امت کا انعامی پرائز بانڈ نکلا ہے کہ یا رسول اللہ 360 راتوں میں ایک رات، صرف ایک رات، اور وہ رات یہ ہے، جاؤ امت کو بتاؤ۔ اب حضور کس جذبے سے گئے ہوں گے امت کو بتانے کے لیے، صحابہ کو بتانے کے لیے کہ میرے صحابہ تم حرص کر رہے تھے، لو اللہ نے تمہاری قدر کیا کی ہے، اور وہ یہ رات ہے۔ اب وہ جھگڑے کو دیکھ کر رسول پاک کا ذہن جو تھا وہ جھگڑے کی طرف گیا، اور وہ رات، وہ تاریخ، وہ تمام چیزیں آپ کے ذہنوں سے نکل گئی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ رسول پاک کو اتنا یاد تھا کہ آخری عشرے میں ہے، آخری عشرے میں ہے۔ آپ نے کہا یار مجھے رات پکی تو اب یاد نہیں ہے، لیکن ہے وہ 21 سے لے کے 29 تک۔ پھر یہ بھی آپ نے فرمایا کہ وہ جفت رات نہیں ہے، وہ طاق رات ہے۔ وہ کتنی ہے؟
طاق رات ہے۔ شکر کرو کہ یہ 5 راتیں حضور نے متعین کر دی ہیں، 5 راتیں حضور نے۔ اب بعض لوگ سمجھتے ہیں نہیں آج ادھر 27 ہے سعودیہ میں 28 ہے، آج ادھر 29 ہے سعودیہ میں 30 ہے، آج ادھر 21 ہے سعودیہ میں 22۔ یہ بھی ایک سوال آتا ہے۔ یاد رکھیے جس جگہ کا جو قمری شمسی حساب چلتا ہے وہاں کی 29 وہاں کی طاق ہوگی، یہاں کی 29 یہاں کی طاق ہوگی، وہاں کی 21 وہاں کی طاق رات ہے، یہاں کی 21 یہاں کی طاق رات ہے۔ یہاں اگر ہم 21 میں ہیں وہ 22 میں ہیں، ان کی طاق رات گزر چکی ہے، ہماری طاق رات آج ہوتی ہے، اس میں کوئی پریشانی والا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو ہر جگہ کا حکم اپنا اپنا ہوتا ہے۔ تو حضور نے 5 راتیں متعین کر دی ہیں۔ اب اللہ اگر آپ کو ڈائریکٹ آواز دے کر کہے کہ بھائی یہ 5 راتیں ان میں جاگو، اللہ کو منواؤ، سچے دل سے منواؤ، 83 سال 4 مہینے کی تمہاری ہر قسم کی عبادت اللہ قبول کریں گے، چھوٹے گناہ گریں گے، بڑے گناہ گریں گے۔ آپ اس پہ ہر بندے کو گارنٹی دے سکتے ہیں، آپ ہر بندے کو اس پہ قسم دے سکتے ہیں، آپ ہر بندے کو اس چیز کی ضمانت دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ڈائریکٹ قرآن کا حکم ہے۔ اب میرے بھائیوں، اتنے بڑے انعام کو بھی ٹھوکر مارنے والی امت آج یہ سوچے کہ آخر تمہارے نبی نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور صحابہ نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں مانگا، اور آج اتنے انعامات سے نوازتے ہو۔ اس کے لیے بھائی اب آپ کو 10 دن اعتکاف کرنا ہے، 10 دن اعتکاف۔ ایک دن کے اعتکاف سے 70 خندقیں، 70 خندقیں جہنم سے اللہ آپ کو دور کر دیتے ہیں۔ دوسرے دن کے اعتبار سے 140 خندقیں آپ کی دور ہوتی ہیں۔ 4 دن میں آئے نا آپ، 4 دن میں تو آپ کی تقریباً 280 خندقیں آپ کی جہنم سے دور ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ اگر 10 دن آ جائے اللہ کتنا انعام ہو جاتے ہیں۔ ایک دن کے اعتکاف سے ایک عمرہ مقبول کا ثواب ملتا ہے، حج مقبول کا ثواب اللہ آپ کو ملتا ہے۔ ایک دن کے اعتکاف سے اللہ آپ کو وہ نیکیاں بھی عطا کرتے ہیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں۔ افغانستان میں جہاد ہو رہا ہے، آپ اعتکاف میں ہیں، تمنا کریں کہ کاش کہ میں باہر ہوتا تو میں وہاں جا کے جہاد کرتا۔ خدا آپ کو تلوار افغانستان میں چلانے کا ثواب اس جگہ عطا فرما رہے۔ اعلان ہوا جی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور ان کا پنڈی میں نماز جنازہ ہے، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف میں۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اسلام آباد میں جتنے نماز جنازہ میں شریک ہیں ان میں ایک اس کو بھی ڈال دو، اس کا کھاتہ بھی وہاں لکھ دو۔ اعلان ہو رہا ہے کہ جی فلاں کام نیکی کا، فلاں مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے اور اس کی اینٹ رکھی جا رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں بھائی میں تو اعتکاف میں ہوں، میں جا نہیں سکتا۔ اللہ آپ کو اس اینٹ کا ثواب کس میں عطا کرتے ہیں؟ اعتکاف میں عطا کرتے ہیں۔ تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نیکیاں آپ کو ساری مل رہی ہیں، جہاد کی نیت کریں، رمضان کی نیت کریں، اعتکاف کی نیت کریں، کسی کام کی نیت کریں، اللہ آپ کو سب کچھ دے رہا ہے، مگر پھر بھی امت نخرے باز ہے، اور اس کے نخرے میرا اللہ برداشت کرتا ہے اپنے رسول پاک علیہ السلام کی نبوت کے صدقے سے اور آپ کی رسالت کے صدقے سے۔ یہ قرآن ہو جنت میں نہ جائیں، رمضان ہو جنت میں نہ جائیں، لیلۃ القدر ہو جنت میں نہ جائیں، اتنی بڑی نعمتیں ہوں جنت میں نہ جائیں۔ اس لیے ہی تو میرے نبی کی یہ بد دعا ہے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے جس نے لیلۃ القدر بھی پائی ہو اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی ہو۔ یہ لاک ڈاؤن باہر ہے اور آپ کے اوپر شکنجے کھینچے جا چکے ہیں، کاروباری معاملات میں اب بالکل تنگیاں آنے والی ہیں، باہر کے ماحول بالکل تنگ ہونے والے ہیں۔ اس صورتحال میں آپ اللہ کے اس در و دیوار میں بیٹھیں، چار دیواری میں بیٹھیں، اللہ اللہ کریں، آنسو بہائیں، گڑ گڑائیں، راز کی باتیں کریں، نیاز کی باتیں کریں۔ پہلے آپ بیوی کے بیڈ پہ ہوتے ہیں، آج اللہ کی مسجد میں ہوں گے۔ پہلے آپ بچوں کے جھرمٹ میں ہوتے ہیں، آج اپنی اللہ کی مسجد میں ہوں گے۔ پہلے کاروبار کے مرکز میں تھے، آج آخرت کی تجارت میں ہوں گے۔ پہلے دنیا سے باتیں تھی، اب رب سے باتیں ہوں گی۔ پہلے دنیا قریب تھی، اللہ قریب ہوگا۔ پہلے گانے قریب تھے، اب قرآن قریب ہوگا۔ پہلے تہجد کا تصور نہیں تھا، اب روزانہ آپ کو تہجد ملے گی۔ آپ کی افطاری جنت ہوگی، آپ کی سحری جنت ہوگی، آپ کی تراویح جنت ہوگی۔ آپ سوئیں گے، آپ کے سانس پر سبحان اللہ کا ثواب ملے گا۔ اعتکاف والا کروٹ دائیں طرف کرے گا، جہاد کا ثواب ملے گا، بائیں طرف کرے گا،
جہاد کا ثواب ملے گا۔ اعتکاف والا سوتا بھی رہے گا، یہ اگر 10 گھنٹے سوتا ہے اللہ اس کی 10 گھنٹے کی نیکیاں بھی لکھتے ہیں، 8 گھنٹے سوتا ہے اللہ اس کی 8 گھنٹے کی نیکیاں بھی لکھتے ہیں۔ اعتکاف والا جو ہوتا ہے وہ تراویح پڑھے گا، لیلۃ القدر اس کو نصیب ہوگی۔ لیلۃ القدر کی تراویحاں 83 سال 4 مہینے کے برابر کی تراویح ہے۔ لیلۃ القدر میں اگر زکوٰۃ دو گے 83 سال 4 مہینے کی زکوٰۃ ہے۔ لیلۃ القدر میں فطرانہ ادا کرو گے 83 سال 4 مہینے کا فطرانہ ہے۔ لیلۃ القدر میں افطاری کرواؤ گے 83 سال 4 مہینے کی افطاری ہے۔ لیلۃ القدر میں سحری کھاؤ گے 83 سال 4 مہینے کی سحری ہے۔ لیلۃ القدر میں تلاوت کرو گے 83 سال 4 مہینے کی اللہ رب العزت کے ہاں وہ تلاوت کا ثواب ہے۔ لیلۃ القدر میں کوئی ہدایت کی بات کرو گے 83 سال 4 مہینے کی دعوت و تبلیغ کا آپ کو حکم ہے۔ لیلۃ القدر میں ٹوپی پہننے کی نیت کرو، پگڑی پہننے کی نیت کرو، داڑھی رکھنے کی نیت کرو، ماں ہے اس کو راضی کرو، باپ ہے اس کو راضی کرو، پڑوسی ہے راضی کرو، مسجد ہے اس کو اپنا محبوب بناؤ، مسجد کے فرش سے پیار کرو، دیوار سے پیار کرو، صف سے پیار کرو، اس کی چھت سے پیار کرو، اس کی 4 دیواری سے پیار کرو۔ یہ مسجد عوان مارکیٹ میں نہیں رہے گی، اللہ اس کو فضاؤں میں اٹھائیں گے، سیدھی بیت اللہ کے سنٹر میں جائے گی، بیت اللہ اس کی ماں بنے گی، یہ مسجد اس کی بیٹی بنے گی اور آپ اس کے نمازی ہوں گے۔ بیت اللہ کشتی کی طرح چلے گا، مسجدیں ساری لوڈ کرے گا، لوڈ کر کے پل صراط پار کرے گا، پھر ان کو جنت کے سنٹر میں لگائے گا۔ پھر میرا اللہ جمعے کے دن ان مسجدوں سمیت تمہیں اپنے دربار عالیہ میں بلائے گا اور وہاں پہ آپ کو یہ پتہ ہوگا انشاءاللہ کہ ہم حاجرہ مسجد میں تھے یا فلاں مسجد میں تھے اور یہوں پڑھتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے، ایسے اعتکاف میں تھے، ایسے تراویحوں میں تھے، ایسے قرآن کی تلاوت میں تھے۔ میرا اللہ آپ کو اٹھا کے جنت میں لے جائے گا۔ اب بات صرف ایک ہی رہ جاتی ہے کہ بندہ کہے میں نے ابھی مرنا کہاں ہے، میں نے ابھی مرنا کہاں ہے۔ چلو اگلے سال کی لیلۃ القدر، پھر تو ماشاءاللہ یہ پاکستانی بڑے خوش قسمت ہوں گے کہ ان کو ایک ایک سال ڈائریکٹ اللہ ترقی دیتے جائیں اور ایک ایک سال ڈائریکٹ ان کی موت لیٹ کی جاتی رہے اور ایک ایک سال ان کو دور کیا جاتا رہے۔ اس لیے حسن بصری کا فرمان ہے، حسن بصری کا فرمان ہے، 2 کام یاد رکھنا، آج تک کی تمام عبادت کو ناکام سمجھو، آج تک کی تمام عبادت کو ناکام سمجھو، آج جو عبادت تم کر رہے ہو اس کو اپنا آخری عمل سمجھو اور آج رات اپنی موت کو یقینی سمجھ لو۔ یہ نسخہ ہے، آج تک کی تمام عبادت ہماری ناکام ہو گئی، جو اب عبادت ہے یہ میری آخری ہے، اس کے بعد میری موت ہے۔ یہ کامیابی کا نسخہ ہے اور اس پہ آنے پہ تیار کوئی نہیں ہے، اس پہ آنے پہ تیار کوئی نہیں ہے۔ آ سکتے ہیں آپ، آ سکتے ہیں بھائی، آپ قبر دیکھیں، مرنے والا دیکھیں، جنازہ دیکھیں، چہرہ دیکھیں، باپ کی قبر پہ کتبہ پڑھیں، ماں کی قبر پہ کتبہ پڑھیں، دادا کی قبر کا کتبہ پڑھیں، دادی کی قبر کا کتبہ پڑھیں، نانی کی قبر کا کتبہ پڑھیں، دنیا کے فرعون کو دیکھیں، شداد و حامان کو دیکھیں، ہارون کو دیکھیں، ہارٹ کے ڈاکٹر کو دیکھیں، دل کے ڈاکٹر کو دیکھیں، ان کی موت کیسے آئی ہے۔ پوری دنیا کے چودھری، پوری دنیا کے سردار، پوری دنیا کے وزیر، پوری دنیا کے صدر، اور کچھ تمہیں نظر نہیں آتا تو اپنے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہی تم دیکھ لو، تمہیں یقین آ جائے گا کہ مرنا ہے بھائی، مرنا ہے، حقیقت ہے۔ اپنا ذہن بدلو، ذہن بدلیں گے تو میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی اٹھے گا ہی نہیں اور کہے گا میں نے باہر نہیں جانا، بس میں یہیں رہوں گا، اعتکاف کل ہو رہا ہے، یہ پرسوں ہو رہا ہے، میں نے یہیں بیٹھنا ہے۔ اگر یہ ذہن بدل جائے، یہ ذہن بن جائے، اس ذہن کو بنانے کے لیے ہم نے اپنی ذاتی مشق کرنی ہے، ذاتی مشق کرنی ہے۔ یہاں رشتہ داروں کے جھرمٹ میں ہیں تو جب کسی کو کرونا ہوتا ہے نا، سارے اس سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں اور سارے اس سے دور ہوتے ہیں اور کوئی بندہ اس کے قریب آنے پہ تیار نہیں ہوتا۔ ہر بندہ کہتا ہے بچ گیا بچ گیا، مر گیا مر گیا، لیکن بھائی قریب نہیں جانا، قریب نہیں جانا۔ ساری محبتوں کے زور اس ٹائم ٹوٹتے جا رہے ہیں اور جتنا مرضی کچھ مسئلہ ہو جائے، ادھر لیلا مجنو بھی ہوتے ہیں نا، وہ بھی آج جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی آزمائشیں ہیں۔ اللہ ایسی بیماری پیدا فرمائے کہ جہاں دنیا میں ہی جدا ہو جائے اور دنیا میں باتیں ختم ہو جائیں، ملاقاتیں ختم ہو جائیں، ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ کام سوچنے کا نہیں، یہ کام مشورے کا بھی نہیں،
بعض لوگ کہتے ہیں مشورہ کرتے ہیں جی جا کے پھر دیکھتے ہیں کوئی اعتکاف کے بارے میں. بھائی یہ تمہاری محبت کا تقاضا ہے اور محبت میں کوئی مشورہ کرتا ہے ڈائریکٹ محبت ہو جاتی ہے، منٹوں میں ہو جاتی ہے. کسی نے کہا ہے وہ. اس لیے یہ کام مشوروں کے نہیں ہیں، یہ کام سوچنے کے نہیں ہیں، یہ کام خسارے کے بھی نہیں ہیں، یہ کام گھاٹے کے بھی نہیں ہیں. اس لیے بھائی اگر اللہ آپ کو اعتکاف کی توفیق دے رہے ہیں، آپ ایک بندہ گھر کا مسجد میں اعتکاف کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے والے بنو. آج نہیں تو انشاءاللہ العزیز کل ہم اعتکاف کی طرف آ جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں اگر توفیق عطا فرما دی ہے تو بھائی اللہ کو ہم راضی کریں. آج کی رات سے جو اگلی رات ہے وہ اللہ کے ہاں گزاریں، مسجد میں اعتکاف میں یہاں بیٹھنا چاہیں. آپ کا کوئی عزیز ہو، سنجیدہ ہو، سنجیدہ ہو. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، یہ اعتکاف کی روح کو خراب کرنا. سنجیدہ ہو، اعتکاف بیٹھنا چاہے. ادھر کھانے پینے کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو، یا اپنے محلے کی مسجد پہ جہاں بھی آپ سے ممکن ہو اعتکاف بیٹھیں، اس کی قدر کریں، اس کو قیمتی بنائیں. کل سے انشاءاللہ العزیز فجر کی نماز 4:10 پہ ادا کی جائے گی. اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، پوری دنیا کے کاروباری حضرات کے کاروبار میں برکت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں پہ شکر کامل ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ عشرہ جا رہا ہے اور نیا عشرہ کل رات سے شروع ہو رہا ہے. یا اللہ ہمیں اس میں جہنم سے خلاصی نصیب فرما. ہم